پرانے دور کے اندر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، جناب ابو بکر کے دور میں تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ عموماً جب تاریخ بتانی ہوتی تھی تو کوئی بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا واقعہ، کوئی سیلاب، کوئی زلزلہ، کسی بڑے آدمی کی پیدائش، تو کہتے تھے کہ جب وہ زلزلہ آیا تھا نا، اس کے بعد، اس کے اتنے مہینے بعد یہ بات ہوئی تھی۔ جب فلاں واقعہ ہوا تھا تو اس کے اتنے دن کے بعد یہ بات ہوئی تھی۔ نہ اس میں سال مینشن ہوتا تھا، نہ اس کے اندر تاریخ مینشن ہوتی تھی، نہ اس کے اندر مہینہ مینشن ہوتا تھا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور آیا تو یمن سے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے یمن والوں کے اندر ایک خوبی دیکھی ہے۔ کہا، آپ نے کیا خوبی دیکھی ہے؟ کہ یمن کے لوگ باقاعدہ تاریخ لکھتے ہیں، ان کے ہاں مہینہ طے ہوتا ہے، سال بھی طے ہوتا ہے، تاریخ مینشن ہوتی ہے ان کے ڈاکومنٹس کے اندر، سرکاری دستاویز کے اندر، ان کے حکمران بادشاہوں کے خطوط کے اندر۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے، ہمیں اس کو اپنا لینا چاہیے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے، ہم ابھی اپنی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ مجلس طلب کی، شورا کی مجلس کو بلایا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے، ہمیں بھی اپنی تاریخ طے کر لینی چاہیے۔ تو صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم اپنی تاریخ کا آغاز کس طرح سے کریں گے اور کس طرح سے اس کا تعین ہوگا۔ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے ہیں اس سے ہم اپنی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں۔ بعض لوگ سکندر اعظم کی یوم پیدائش سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا کے بعض مذاہب کسی بڑے انسان کے یوم وفات سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف لوگوں کے اندر مختلف کیلنڈر چلتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں وہ دن بھی بڑا اہم تھا جب آپ پیدا ہوئے۔ یہ بھی مشورہ آیا، آپ کے یوم وفات سے ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز کر لیتے ہیں۔ یہ بھی مشورہ آیا، جس دن آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا اس دن سے ہم کیلنڈر کا آغاز کر لیتے ہیں۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا، جس دن اللہ نے آپ کی زندگی میں یہ نعمت رکھی کہ دار شرک سے آپ کو نجات ملی، مکہ مکرمہ کے ظلم سے آپ کو نجات ملی، اور آپ نے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کی بنیاد پہ اسلام کا غلبہ شروع ہوا، اسلام کی ریاست بنی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی۔ قرآن میں اشارہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا پہلا دن وہی دن ہے جس دن انہوں نے اپنی مرضی سے پہلی مسجد بنائی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کی بصیرت کو سلام ہے کہ انہوں نے قرآن میں غور کیا ہوگا۔ جناب عمر تو ویسے ہی ملہم تھے اور اللہ ان کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، قرآن مجید کی گہرائیوں سے بڑے واقف تھے، اور قرآن نے ایک اشارہ کیا ہوا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا۔ وہ مسجد پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ پہلے ہی دن سے اشارہ ہے کہ تمہاری تاریخ کا، غلبے کا، اسلام کا اور اسلامی مرکز کا یہ پہلا دن جو تمہاری تاریخ کا شروع ہو رہا ہے۔ تو جب یہ مشورہ دیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت کی، مدینہ کی طرف تشریف لائے، تو آپ کے ہجرت کے حوالے سے ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو فائنل کر دیا۔ پھر یہ مشورہ ہوا کہ سب سے پہلا مہینہ کون سا رکھا جائے، اور آپ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت جو ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ والا جو کیلنڈر ہے، اس کے اندر تاریخ یہ بتاتی ہے وہ ایام بھی گزرے ہیں جب یہ سال مارچ سے شروع ہوتا تھا، وہ ایام بھی گزرے ہیں جب یہ سال
کرسمس سے شروع ہوتا تھا، وہ ایام بھی گزرے ہیں جب یہ کیلنڈر ستمبر سے شروع ہوتا تھا، چلتے چلاتے بھی انہوں نے جنوری کے اوپر اتفاق کیا۔ تو اسلامی کیلنڈر کی یہ خصوصیت رہی کہ جب یہ مشورہ ہونے لگا تو کسی نے کہا رمضان کے مہینے کو پہلا مہینہ بناتے ہیں، اس میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ کسی نے کہا ذوالحج کے مہینے کو پہلا مہینہ بناتے ہیں، اس میں حج کیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا رجب کے مہینے کو پہلا مہینہ بناتے ہیں، وہ حرمت والا تقدس والا مہینہ ہے۔ کسی نے کیا مشورہ دیا، کسی نے کیا مشورہ دیا، بالآخر اتفاق اس پہ ہوا کہ اللہ کی عبادت سے، حج جیسے عمل سے، جیسے انسان گناہوں سے پاک ہو کے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹتے ہیں، حج سے فارغ ہو کے بیت اللہ کی زیارت کر کے جیسے ان کی نئی پیدائش ہوئی ہو، گناہوں سے پاک ہو گئے ہوں، وہ محرم کے مہینے میں واپس لوٹتے ہیں، تو ہم اپنی اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم کو بنا لیتے ہیں۔ اس سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق کیا اور اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے ہوا اور پہلا مہینہ مشورے کے ساتھ محرم کو مقرر کر دیا گیا۔